تو ابھی تک ہم لوگ 3 مرثیہ خواں یا مرثیہ نگار کو دیکھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہم دیکھیں گے جو سلیبس میں نصاب میں جو آخری مرثیہ نگار ہیں جمیل جالبی، آج ہم ان کے حیات و خدمات کو دیکھیں گے۔ کل انشاءاللہ ان کے خدمات اور ان کی مرثیہ نگاری اور ساتھ ساتھ ہو سکا تو ان کے مرثیہ کو بھی دیکھ لیں گے کل۔ چلیں، جمیل مظہری اصل نام ان کا ہے کاظم علی، لیکن تاریخی نام جن سے ان کی ولادت نکلتی ہے وہ ہے میر کاظم علی۔ تاریخ ولادت 1321 ہجری، یعنی ہجری میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 1321 ہجری ہے، لیکن عیسوی سن میں قدر اختلاف ہے۔ ڈاکٹر سید صفدر حسین کا بیان ہے کہ جناب جمیل مظہری اپنے نانیحال مکان واقع محلہ مغل پورہ پٹنہ میں 1 جنوری 1905 یا ستمبر 1904 کو پیدا ہوئے۔ ایک 1905 کا اور ایک یہ ہے کہ ستمبر 1904 کا۔ نقش زمین کے صفحہ نمبر 11 پر مختصر حالات کے عنوان سے یہ عبارت ملتی ہے: نام سید کاظم علی، تخلص جمیل مظہری، وطن جو ہے حسن پورہ، ضلع سارن، بہار، پیدائش 1905۔ لیکن جمیل مظہری کے چھوٹے بھائی جناب رضا مظہری کی تحریر کے مطابق تاریخ ولادت ستمبر 1904 ہے۔ وہ اپنے مضمون اجتماع ضدین، ان کی تاریخ ولادت کے متعلق کچھ اختلافات اس طرح پیدا ہو گئے کہ ان کے سال ولادت ان کے تاریخی نام میر کاظم علی کے مطابق 1321 ہجری عیسوی سال کے حساب سے تاریخ ولادت ستمبر 1904 عیسوی ہوتی ہے، مگر اسکول کے رجسٹر میں بابو نے سہولت کے لحاظ سے 1 جنوری 1905 درج کرا دیا، یعنی پہلا مہینہ ہوا تو 1904 میں ہی ان کی ولادت ہوئی ہے، لیکن لکھاتے وقت یہ ہوا کہ چلو اب پہلے مہینے سے لکھوا دیتے ہیں، تو آپ کو یاد رکھنا 1904 ہی۔ مقام پیدائش کہاں پیدا ہوئے تو محلہ مغل پورہ پٹنہ سٹی، جہاں ان کے نانیحال ہے۔ ہندوستان میں آمد، یعنی ان کے خاندان جو ہے ہندوستان میں کون سے آئی ہے؟ آپ کے مورث اعلیٰ سید سالار غازی ایران کے خطہ سبزوار سے ہندوستان پہنچے اور ان کی سرکردگی میں ایک علاقہ فتح ہوا جو ان کے نام پر غازی پور کے نام سے ابھی بھی یوپی میں مشہور ہے۔ ان کے جد اعلیٰ یعنی پردادا مولانا سید رضا الحسن عظیم آباد آ گئے۔ ان کے پیر مرشد نے انہیں کہا کہ وہاں جاؤ اصلاح کرو، اور کسب معاش کے لیے بھی وہ یہاں آ گئے۔ یہاں مسجد امام باندی بیگم صاحبہ گلزار باغ کے امام مقرر ہوئے، وہاں کچھ دن رہے۔ پھر آگے ان کے جمیل مظہری کے جو دادا تھے مولانا مظہر حسن مظہر شاد عظیم آبادی کے ہم عصر اور ہم مکتب تھے، دبیر لکھنوی کے شاگرد تھے۔ وہ مظفر پور محلہ سید پورہ کو اپنا وطن بنا لیا، ان کی شادی یہی ہوئی تھی، پھر وہ یہاں چلے آئے۔ والد صاحب مولانا خورشید حسنین صاحب، خورشید کی شادی خاں بہادر ڈپٹی سید احمد علی خان صاحب مغل پورہ پٹنہ سٹی کے ہمشیرہ سے ہوئی تھی، اور ڈپٹی صاحب کی اصرار پر ہی آپ نے محمڈن اینگلو عربک اسکول پٹنہ سٹی میں عربی و فارسی اور اردو کے استاد کی حیثیت سے کام کرنا قبول کیا۔ تو ان کے جو شادی ہوئی تھی یہ مغل پورہ پٹنہ سٹی میں ہوئی تھی۔ اس طرح ان کے نانیحال جو ہو گیا جمیل مظہری کا، یہی مغل پورہ ہو گیا۔ ان کے دادا جو تھے وہ دبیر کے شاگرد تھے اور ان کے ابو انیس کی تقلید کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد آپ کا تبادلہ موتیہاری ضلع اسکول ہو گیا، جہاں آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ تقریباً 2 سال تک مقیم رہے، یعنی ان کے والد صاحب۔ جمیل مظہری کی ابتدائی اسکول کی تعلیم موتیہاری ہی میں ہوئی، یعنی آغاز جو ہوا ان کی تعلیم کا یہی ہوا۔ مولانا خورشید حسنین صاحب کا آخری تبادلہ 1916 میں مظفر پور ہوا، یعنی موتیہاری سے مظفر پور چلے گئے اور وہیں سے آپ ملازمت سے سبکدوش ہوئے۔ ان کے بھائی بہن، ان 2 بھائی تھے سید کاظم علی اور سید امیر رضا مظہری، اور 3 بہنیں تھیں۔ جمیل مظہری 2 بھائی 3 بہنیں۔ ان کے تعلیم جیسا کہ آپ اوپر دیکھیں کہ ضلع اسکول موتیہاری سے شروع ہوا، مظفر پور، پھر اس کے بعد چلے گئے اور 1920 میں کلکتہ چلے گئے،
اور ان کی جو اصل تعلیم ہوئی ہے وہ کلکتہ میں ہی ہوئی ہے۔ آپ کے ماموں سید زاہد علی خان معلم مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پاس چلے گئے۔ وہ جمیل صاحب کی تعلیم 9ویں جماعت سے لے کر ایم اے تک کلکتہ ہی میں ہوئی۔ 1922 میں آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1925 میں سینٹ جیورس کالج کولکتہ سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا۔ اسلامیہ کالج کلکتہ میں بی اے کا کچھ زمانہ گزارا، مگر بی اے کا امتحان بنگ باشی کالج کلکتہ سے 1928 میں پاس کیا اور 1931 میں کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی میں ایم اے کیا۔ اپنی تعلیمی زندگی کے متعلق ضمیر مظہری نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کلام حیدری کو بتایا تھا، ابتدائی تعلیم روایتی طور پر ہوئی۔ 1915 میں موتیہاری ضلع اسکول میں نام لکھا دیا گیا، 2 برس وہاں رہا، پھر مظفر پور آ گیا۔ 1920 میں کلکتہ چلا گیا، مدرسہ عالیہ میں نام لکھایا گیا اور وہیں سے میٹرک پاس کیا۔ آئیے سینٹ جیورس زیورس کالج کلکتہ سے پاس کیا۔ بی اے کی تعلیم کچھ دن اسلامیہ کالج میں اور کچھ دن بنگ باشی کالج میں اور وہیں سے بی اے پاس کیا۔ 1928 میں بی اے انہوں نے پاس کیا۔ کلکتہ یونیورسٹی سے فارسی اور تاریخ اسلام میں ایم اے 1931 میں پاس کیا۔ تو یہ رہی ان کے تعلیمی زندگی۔ شاعری کا آغاز مظفر پور کے قیام کے دوران ہوا، یعنی 1920 سے پہلے۔ یہاں پہ دوست نواب وغیرہ تھے، ان کے پاس پڑھا کرتے تھے۔ شاعری کے استاد کون ہیں؟ تو والد محترم ہیں۔ والد محترم نے شاعری ہماری گھٹی میں اس طرح ڈالی جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانہ دیتا ہے۔ انہوں نے بچپن ہی سے شاعری کا ذوق دیا، اس ذوق کی پرورش کی اور اس کی تربیت کی۔ اس کے بعد جب یہ اسلامیہ کالج میں تھے، اسلامیہ کالج میں زیر تعلیم کے دوران جناب وحشت کلکتوی کو اپنا استاد انہوں نے مقرر کیا اور انہی سے یہ دکھاتے تھے۔ کسب معاش کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ روزنامہ الہند کے مدیر کی حیثیت سے ان کا ہوا، لیکن صحافتی زندگی کے 2 مہینے بعد حکومت نے اس اخبار کو بند کرا دیا۔ اس کے بعد مولانا شائق احمد عثمانی کے دعوت پر جمیل صاحب عصر جدید سے وابستہ ہوئے، یعنی سب سے پہلے روزنامہ الہند سے جڑے، اس کے بعد عصر جدید سے جڑے۔ جمیل مظہری کوچہ گرد کے قلمی نام سے فکاہیہ کالم محملات لکھتے رہے۔ 37 تک وہ عصر جدید سے وابستہ رہے اور اپنی زندگی کے صحافتی دور میں مختلف فرضی نام اختیار کرتے رہے۔ تو آپ کو یہ 2 روزنامے یاد رکھنے ہیں، الہند اور عصر جدید، اور یہ یاد رکھیے کون سے فرضی نام انہوں نے استعمال کیا ہے۔ کوچہ گرد، علامہ جلاد القلم، اشتر صحرائی، جم نامہ۔ کلکتہ کے دوران قیام میں جمیل مظہری مولانا ابوالکلام آزاد کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو چکے تھے۔ انہیں ایک بار وہ دعوت وغیرہ بھی دینے گئے تھے کسی اردو پروگرام کے لیے، تبھی سے زیادہ اور انسیت بڑھ گئی۔ انہی کے سفارش پر آپ 2 دسمبر 1937 میں صوبہ بہار کے شعبہ اطلاعات میں پبلسٹی آفیسر متعین ہوئے۔ 1939 میں کانگریس نے برطانوی حکومت سے اختلاف رائے کرتے ہوئے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد کانگریسی رجحان رکھنے والے جمیل مظہری نے بھی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا کہ یہ جو مجھے ہوتا ہے وہ میں چھوڑتا ہوں، مگر صوبائی کانگریس کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے انہیں مستعفی نہیں دیا، یعنی ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا۔ اگست 1942 میں جب ہندوستان چھوڑو کی تحریک سارے ہندوستان میں آگ کی طرح بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے حضرات قید ہوئے اور جمیل مظہری نے ایسے سیاسی ماحول میں اپنے خون سے دستخط کیا ہوا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس استعفیٰ میں برطانوی حکومت سے بیزاری کا کچھ اس انداز میں اظہار کیا تھا کہ حکومت نے انہیں قید کر کے پھلواری جیل بھیج دیا، لیکن زیادہ دن نہیں رہے، لیکن 1 ہی مہینے بعد آپ رہا کر دیے گئے۔ اب جب یہ ملازمت چھوڑ دیے تھے، دوسری طرف کیا ہوا؟ دوسری طرف سرکاری ملازمت سے علیحدگی کی وجہ سے ہر وقت ایک نئی الجھن تھی۔ ان دنوں جوش ملیح آبادی بمبئی میں فلمی دنیا سے وابستہ تھے۔ انہی کی دعوت پہ بمبئی قسمت آزمانے نکلے کہ چلیں اس نگری پہ گھماتے ہیں۔ جوش
साहब ने यूनिटी प्रोडक्शन के मालिक आर शर्मा से आपकी मुलाकात कराई, मुलाजमत फ़ौरन मिल गई। फ़िल्म आरज़ू और क्रोक छत्र के मुकालमे जमील साहब ने ही लिखे। एक ड्रामा वारिस शाह की ज़िंदगी पर भी लिखा। जमील मजहरी का फ़िल्मी दुनिया से वाबस्तगी का ज़माना 1943 से 1947 तक रहा, यानी 1942 में इस्तीफ़ा दिए, 43 से लेकर 47 तक, यानी आज़ादी से, याद रखिए कि आज़ादी तक फ़िल्मी दुनिया से रहा। इस ज़माने में आप फ़िल्मी कहानियाँ, मुकालमे और गाने लिखते रहे। 1946 में कांग्रेस ने फिर वजारत बना ली, जो 1939 में छोड़े थे। 1947 में जमील मजहरी दोबारा डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी बहाल हुए और फिल्म सेक्शन के इंचार्ज हुए। फिल्म में काम कर रहे थे, इस एतबार से सेक्शन के इंचार्ज भी हो गए। लेकिन बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी थे श्री लल्लन प्रसाद सिंह ICS, उनकी कोशिश से जमील मजहरी की मुलाजमत शोबे उर्दू पटना कॉलेज और आज़ादी के बाद शोबे उर्दू पटना यूनिवर्सिटी में मुंतकिल हो गए और वहाँ कब तक रहे? 1964 तक, वहीं से रिटायर हुए। उन्होंने अपना जो पहला मजमूआ कलाम नक्श जमील लिखा तो उन्हीं के नाम मुअव्वल किया, इंतसाब किए उन्हें। मुलाजमत से सबकदोशी के बाद शोबे उर्दू ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के रिसर्च फेलो की हैसियत से काम करते रहे, यानी एक तहकीकी मकाले बउनवान उर्दू मरासी और उनके तहजीबी असरात पर मवाद जमा करने में मुनहमिक रहे। बदकिस्मती से क्या हुआ कि एक सफ़र के दौरान सारे कागजात गुम हो गए और मकाला तैयार न हो सका। उसके बाद 1965 से लेकर 1971 तक खुसूसी लेक्चरार की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू से वाबस्ता रहे। जमील मजहरी के बारे में खलील रहमान आज़मी लिखते हैं अपनी किताब फ़िक्र फ़न में। तो फ़िक्र फ़न अगर आगे किसकी किताब है तो खलील रहमान आज़मी की। इन्होंने क्या कहा है कि 20वीं सदी की तीसरी दहाई में उर्दू शायरी के ईवान में इकबाल के बाद जिस नई आवाज़ ने अपनी तरफ मुतवज्जह किया, उनमें जोश, अख्तर शिरानी, हफीज़ जालंधरी, सागर निज़ामी, रोइश सिद्दीकी और एहसान दानिश के नाम ख़ास तौर पर लिए जाते हैं। इस फहरिस्त में एक नाम और भी है जिससे अदब के तालिब इल्म और रिसालों में तनकीदी मज़ामीन लिखने वाले अदीब कम वाकिफ़ रहे हैं। वाकिफ़ हैं, मेरी मुराद जमील मजहरी से है, तो इनको उस सफ़ में खड़ा किया है। 1969 में शरीक हयात का इंतकाल हो गया, कोई औलाद ना हुई। भाई और बहन के लड़के जो थे उन्हें अब्बा कहते थे, इन खुद उनकी कोई औलाद नहीं थी। जो उनके भाई और एक छोटी बहन जो थी वो बेवा हो गई थी, वो भी इन्हीं के यहाँ रहती थी, तो उनके लड़के जो थे वो इन्हें अब्बा कहते थे। पटना यूनिवर्सिटी में मुंसलिक होने के बाद उनका ज़्यादातर क़याम जो है अपने खालाजाद भाई अली जवाद साहब रिटायर्ड जज के मकान मोहल्ला अफजलपुर में रहा। मई 1980 में वो कुछ दिनों के लिए पटना आए। पटना ही से भीकनपुर कुछ दिनों के क़याम के इरादे से गए। ये उनका आखिरी सफ़र था। भीकनपुर में ही तकरीबन 2 माह तक मर्जुल मौत में मुब्तला रहकर दारुल बका के लिए रवाना हो गए। उनके जस्ते खाकी ने अपनी माँ के पहलू में जगह पाई। इंतकाल के 10 माह कबल अपनी ज़िंदगी ही में तारीख़ वफ़ात इन्होंने लिखी थी मजहरी मर्द के नाम से। उस मजहरी मर्द से क्या निकलता है? 1399 हिजरी निकलता है। उनके छोटे भाई रज़ा मजहरी, अमीर रज़ा मजहरी जो थे, उन्होंने निकाला अज़-सर और एक तामिये से 1400 हिजरी निकाला। तामिया का मतलब होता है यानी उसमें जोड़कर, यानी अज़-सर जो है इसका भी उतना ही निकलता है, यानी 1399, लेकिन उसमें एक बढ़ा दिया जाता है। तारीख़ इसमें इधर उधर किया जाता है, बढ़ाया जाता है। यूसुफ खुर्शीदी ने हाय अल्लामा जमील मजहरी से 1400 हिजरी वफ़ात निकाली है। मरहूम ने अपनी वफ़ात से 2 माह कबल मई 1980 में एक नज़्म बउनवान गोरे रसीदा कही थी।